یہ علوم القرآن کا درس ہے۔ اس سے پہلے سبق میں علوم القرآن عہد صحابہ میں یہاں تک کی بات آئی ہے، اور آج کے درس میں علوم القرآن عہد تابعین میں علوم القرآن کا ارتقاء کیسے ہوا، اور عہد تابعین میں کون کون سے تابعین علوم القرآن کے بارے میں شہرت رکھتے ہیں، آج کے درس میں انشاءاللہ اسی کا ذکر ہوگا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ علوم القرآن کے سلسلے میں بہت سے تابعین شہرت رکھتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام سے استفادہ کیا اور بعض آیات کی تفسیر کی۔ طلبہ جانتے ہیں کہ تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں، تابعین تابعی کی جمع ہے۔ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، ایسے لوگوں کو تابعین کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تابعین نے جو کچھ ہم تک پہنچایا ہے تفسیر قرآن کے تعلق سے، احادیث کے تعلق سے، تو انہوں نے اپنے ان اساتذہ سے سیکھا ہے، استفادہ کیا ہے جو صحابہ کرام تھے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ علوم القرآن کے بارے میں بہت سے تابعین شہرت رکھتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام سے استفادہ کیا اور بعض آیات کی تفسیر کی۔ میں اس سلسلے میں بعض علاقوں کے اعتبار سے چند تابعین کا نام لیتا ہوں، جیسے کہ مکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ مشہور ہیں، جیسے سعید بن جبیر، مجاہد، اکرمہ جو بن عباس کے غلام تھے، طاؤس بن کیسان اور عطا بن ابی رباح۔ مدینہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ مشہور ہیں، جیسے زید بن اسلم، ابو العالیہ اور محمد بن کعب۔ اور عراق میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ شہرت رکھتے ہیں، جیسے علقمہ، ابن قیس، مسروق، اسود بن یزید، حسن بصری اور قتادہ بن دعامہ سدوسی۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ فی علوم التفسیر میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے مقدمۃ فی علوم التفسیر، اس میں لکھا ہے کہ تفسیر کے سب سے زیادہ جاننے والے اہل مکہ ہیں، اس لیے کہ وہ ابن عباس کے تلامذہ ہیں، جیسا کہ ان کے ناموں کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے اہل کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ تفسیر میں امتیازی مقام رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اہل مدینہ کے علماء بھی تفسیر میں امتیاز رکھتے ہیں، جیسے زید بن اسلم ایک مشہور تابعی ہیں جو ابی بن کعب کے شاگرد ہیں، اور زید بن اسلم کے شاگرد امام مالک رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے ان سے علم تفسیر حاصل کیا، اور امام مالک رحمہ اللہ سے عبد الرحمن
اور عبداللہ بن وہب نے علم تفسیر حاصل کیا. تو علوم القرآن عہد تابعین کے تعلق سے یہ باتیں میں نے عرض کی. یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں کہ عہد تابعین میں علوم القرآن کے سلسلے میں جو ذخیرہ اور جو علمی وراثت ہم تک پہنچی ہے تو اس کا تعلق کن چیزوں سے ہے. تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تابعین سے جو تفصیلی ذخیرہ مروی ہے اس کا تعلق علم تفسیر، علم غرائب القرآن، یعنی قرآن کریم کے جو مشکل اور نادر الفاظ ہیں ان کی تشریح و توضیح کے سلسلے میں بھی تابعین نے کام کیا ہے. علم اسباب النزول، علم مکی و مدنی اور علم ناسخ و منسوخ سے ہے. تو عہد تابعین میں جو علوم القرآن کے تعلق سے ذخیرہ موجود ہے تو اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے: علم غرائب القرآن، علم اسباب النزول، علم مکی و مدنی اور علم ناسخ و منسوخ. ایک بات یہاں اور قابل ذکر ہے کہ عہد تابعین تک یہ ساری چیزیں مدون نہیں تھیں. جیسے تدوین ہوتی ہے، تالیف و تصنیف ہوتی ہے، تو عہد تابعین تک یہ ساری چیزیں مدون نہیں تھیں. ان کا دار و مدار باہم روایت اور تلقین پر تھا. یعنی ایک شخص روایت کر رہا ہے دوسرے سے، ایک آدمی دوسرے کو تلقین کر رہا ہے، سکھا رہا ہے. تو پہلی صدی ہجری کی اختتام تک یہی معاملہ تھا کہ علوم القرآن دوسرے علوم کی طرح اور علوم القرآن کی تدوین بھی نہیں ہوئی تھی. یہ بات اور ہے کہ علوم القرآن کا جو ذخیرہ بعد موجود میں آیا ہے تو اس کے بنیادی اجزاء پہلے سے موجود تھے، اور پھر دوسری صدی ہجری میں علوم القرآن کی تدوین کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. تو علوم القرآن عہد تابعین میں، اب میں تھوڑی سی بات ذکر کر دوں. علوم القرآن مختلف ادوار میں، یعنی پہلی صدی ہجری کے بعد دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں اور تیسری صدی ہجری کے بعد مختلف ادوار میں، یہاں تک کہ عصر حاضر تک علوم القرآن کی تدوین کس انداز سے ہوئی ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عہد تابعین میں باقاعدہ علوم القرآن کی تدوین کا کام نہیں ہوا تھا. اس کی تدوین کا آغاز دوسری صدی ہجری میں ہوا. اس طرح سے کہ تفسیر کے تعلق سے مختلف ابواب کے تحت مباحث اکٹھا کیے گئے. دوسری صدی ہجری کا زمانہ جب آیا تو تفسیر قرآن کے تعلق سے مختلف ابواب کی تدوین ہوئی. اس دور کی کتابوں میں وہ چیزیں شامل تھیں جو تفسیر قرآن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یا تابعین سے مروی ہیں. اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور چند لوگ ہیں، یعنی عہد تابعین کے بعد جن لوگوں نے کچھ تدوین کا کام کیا ہے علوم القرآن کے تعلق سے. تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور چند لوگ ہیں جن کے نام یہ ہیں: یزید بن ہارون سلمی جن کی وفات سن 117 ہجری میں ہوئی ہے، شعبہ بن حجاج جن کی وفات 160 ہجری میں ہوئی ہے، وکیع بن جراح جن کی وفات 198 ہجری میں ہوئی ہے، سفیان بن عیینہ جن کی وفات 1998 ہجری میں ہوئی ہے، اور عبدالرزاق بن حمام جن کی وفات سن 260 ہجری میں ہوئی ہے.
یہ میں نے جو نام لیے ہیں تو مذکورہ تمام لوگ ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ تفسیر کے بارے میں بھی انہوں نے بعض چیزیں اکٹھا کی ہیں۔ ہم نے جو نام لیے ہیں ابھی، یہ یزید بن ہارون، شعبہ بن حجاج، وکی بن جراح، سفیان بن عیینہ، عبدالرزاق بن حمام، تو یہ حضرات ائمہ حدیث میں سے ہیں، مگر تفسیر کے بارے میں بھی انہوں نے بعض چیزیں اکٹھا کی ہیں، لیکن پورے قرآن کی کامل تفسیر ان لوگوں سے منقول نہیں ہے، اور ان کے تفسیری کام بھی یہ جو نام میں نے لیے ہیں تو ان کے تفسیری کام بھی اس وقت نایاب ہیں سر عبدالرزاق بن حمام کی تفسیر کے۔ گویا یہ یزید بن ہارون، شعبہ بن حجاج، وکی بن جراح اور سفیان بن عیینہ اور عبدالرزاق بن حمام کی جو تفسیری خدمات ہیں، جو تفسیری کام ہیں، یہ اس وقت نایاب ہے۔ البتہ عبدالرزاق بن حمام کی تفسیر، جو تفسیر کا معاملہ ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ مخطوطہ کی شکل میں ہے، اور یہ کئی دہائی پہلے کی بات ہے۔ ممکن ہے کہ عبدالرزاق بن حمام کے حوالے سے جو تفسیری ذخیرہ ہے وہ اب مخطوطہ کی شکل میں نہ ہو اور کسی نے اسے رد کر دیا ہو۔ بہرحال یہ دوسری صدی عہد تابعین کے بعد دوسری صدی ہجری تک یہ ہے تفسیر قرآن اور علوم القرآن کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو، جس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ عہد تابعین تک علوم القرآن کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ علوم القرآن کی باقاعدہ تدوین اور اس پر تصنیف و تالیف کا کام دوسری صدی ہجری میں ہوا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ بس آج کا درس ختم ہوا، اور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔